دمشق کے بھرے دربار میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو پیش کیا گیا تھا تو اہل بیت کے ایک مظلوم نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، حسین کے خون سے جس سلطنت کی بنیاد کو تو نے پانی دیا ہے، تیری اولاد بھی اس پر نہیں تھوکے گی۔ اس جملے پر سارا دربار سناٹے میں آ گیا تھا اور دلوں کی گہرائی میں یہ بات اتر گئی تھی کہ خاندان اہل بیت رسالت کے مظلوم کی یہ آہ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت آفری اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی تکلیف سے ہر وقت تڑپتا رہتا تھا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو اپنے پاس بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں سبط رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا، بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے 3 دن پہلے آنتیں سڑ گئیں، کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا، کسی حال میں اسے چین نہیں ملتا تھا۔ آخرکار پیاس کی شدت، درد کی تکلیف اور زخموں کی تاب نہ لا کر تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل ہوتا تھا۔ اس کے کفن دفن کے بعد بنو امیہ کے حامیوں نے زبردستی اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن وہ عالم وحشت میں چیختا ہوا بھاگا اور ایک کوٹری میں گھس گیا۔ جب تک وہ زندہ رہا یا حسین کا نعرہ لگاتا رہا۔ آخرکار کچھ دنوں کے بعد وہ بھی چل بسا۔ تاریخ کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں جب یزید کی قبر کھودی گئی تو اس کی ہڈیاں جل کر سیاہ ہو گئی تھیں۔ میدان کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا اس کے کچھ ایام کے بعد مختار ثقفی نام کا ایک معمولی قیدی فرط غضب میں پاؤں کی بیڑیاں توڑ کر قید سے نکل بھاگا اور انتقام کا نعرہ بلند کیا۔ دنیا اچانک اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس نے کوفے اور دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ قاتلان اہل بیت میں سے ایک ایک کو گرفتار کر کے شاہراہوں پر قتل کرایا۔ امام مسلم اور ان کے یتیم بچوں کی شہادت سے لے کر کربلا کے مارکے خوریز تک ظلم و شقاوت کی یہ ساری داستان جس کی سرگردگی میں مرتب ہوئی ہے، اس قاتل کا نام ابن زیاد ہے۔ یزید کے ہلاکت خیز منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا الزام اسی بدبخت کی گردن پر جاتا ہے۔ مختار ثقفی کی بے امان تلوار کوفے کی حکومت پر قبضہ کرتے ہی قاتلان اہل بیت کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے نیام ہو گئی۔ کل تک جس کوفے کی آبادی میں آل رسول کو پناہ دینا ناقابل معافی جرم تھا، آج اسی کی گلیوں میں مختار ثقفی کا منادی اعلان کر رہا تھا کہ اہل بیت کے قاتلوں پر شہر پناہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ جو بھی آل رسول کے دشمنوں کو اپنے گھروں میں پناہ دے گا اسے دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ رات بھر حکومت کے جاسوس اور مختار کے سپاہی چن چن کر قاتلوں کو گرفتار کرتے رہے۔ صبح کے وقت شکنجوں میں کسا ہوا قاتلوں کا پہلا دستہ مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ ان پر نظر پڑتے ہی مختار غیظ و غضب سے کانپ اٹھا اور شعلہ برساتی ہوئی آواز میں کہا، اے کمبختو، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے لاڈلوں کو کربلا کی سرزمین پر تڑپا تڑپا کے تم نے شہید کیا ہے۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ قہر الہی کی تلوار آج نیام میں ہے، کل باہر بھی نکل سکتی ہے۔ خون حسین کے انتقام میں اگر میں سارے کوفے کو موت کے گھاٹ اتار دوں، جب بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر پاروں کے خون کے ایک قطرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ آخرت کے عذاب سے پہلے آج دنیا ہی میں تم اپنے کرتوت کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیدیوں نے کانپتے ہوئے عذر پیش کیا کہ ہم ابن سعد اور ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھے۔ اس پر مختار نے چیختے ہوئے کہا، اور ہم بے گناہ شہزادوں کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے خدا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مجبور ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جلاد کو حکم دیا کہ خوب تڑپا تڑپا کر ان ظالموں کو قتل کرو تاکہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا انہیں احساس ہو سکے۔
اس کے بعد اسی طرح شام تک قاتلوں کے گرفتار دستے پیش ہوتے رہے اور کوفے کی زمین ان کے ناپاک خون سے سیراب ہوتی رہی۔ ابن زیاد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مختصر سا لشکر لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی فوراً مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے لشکر نے اسے پا لیا، دونوں طرف مقابلہ ہوا۔ آخرکار ابن زیاد کو شکست ہوئی، وہ زخمی ہو کر میدان میں گر پڑا۔ ابراہیم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس سے کہا، آج تو نے دیکھ لیا کہ خدا ظالموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ مختار ثقفی کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ قہر الہی کی ایک کڑکتی ہوئی بجلی ہے جو پردہ غیب سے نمودار ہو۔ یہ کہہ کر خنجر نکالا اور اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ تڑپ تڑپ کر جب لاش ٹھنڈی ہو گئی تو سر کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا۔ مقام عبرت ہے کہ کوفے کے اسی دارالخلافہ میں جہاں کل شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا گیا تھا، اور آج اسی جگہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا اور ساری دنیا اس کے چہرے پر لعنت برسا رہی تھی۔ ابن سعد، جس کی 10 انگلیاں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس کی کمان میں کربلا کا خونریز مارکا سر ہوا اور خاندان رسالت کے لال و جواہر خاک و خون میں آلود ہوئے، ملک رے کی حکومت کے لالچ میں اسی ظالم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہرا بھرا چمن تاراج کیا۔ کوفے میں جب قہر خداوندی کی تلوار چمکی اور باغیان رسالت کا قتل عام شروع ہوا تو یزیدی فوج کے سردار پاگل کتوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن مختار کے جانباز سپاہیوں نے کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ شمر کو تہخانے سے، ابن زیاد کو پہاڑ کی کوہ سے اور قولی کو جنگل سے گرفتار کر کے لائے۔ جس وقت ابن سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھوں میں چنگاری برسنے لگی۔ گرجتے ہوئے کہا، اے دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیائے اسلام کے کلیجوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی ہے۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری یزید اور ابن زیاد پر ہے، میں نے صرف ان کے احکام کی تعمیل کی ہے۔ مختار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی اور کانپتے ہوئے کہا، اے دشمن اسلام، سچ بتا، یزید اگر تیرے خون کی اولاد تیرے بیٹے کے قتل کا حکم دیتا تو کیا اس کی تعمیل کر سکتا تھا؟ یزید کے حکم کی تو نے تعمیل کی، لیکن اپنے نبی کے حکم کا جنازہ نکال دیا۔ اسی دوران خبر ملی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص، جو کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ مختار نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو جلاد سے کہا کہ ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دو تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کی تڑپتی ہوئی لاش دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جلاد نے آگے بڑھ کر جو ہی گردن پر تلوار چلائی، ابن سعد چیخ پڑا۔ ابھی وہ اپنا سر پیٹ ہی رہا تھا کہ اشارہ پاتے ہی جلاد نے ابن سعد کی گردن بھی اڑا دی۔ اس طرح ظلم و شقاوت سے لبریز ایک ناپاک سے دھرتی کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور ظالم اپنے انجام کو پہنچا۔ شمر، جس نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر تلوار چلائی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چاند کو خاک و خون میں ڈبویا تھا، ابن سعد کے قتل سے فارغ ہو کر مختار نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ مارے خوف و دہشت کے شمر تھر تھر کانپنے لگا۔ مختار نے گرجتے ہوئے کہا، اے ملعون، ذرا وہ ہاتھ اٹھا جس سے شہزادہ کونین کی گردن پر تو نے خنجر پھیرا تھا۔ اے ناہنجار، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار ڈھا دی، اونٹ اور بکری کی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کو ذبح کیا۔ افسوس، حرم کا چراغ اور عرش کی کندیلیں تو نے پھونکوں سے بجھا دی۔ اے بدبخت، 3 دن کے بھوکے پیاسے نازنین کو تہتیک کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا تیرا زندہ جسم پھونک کر اس کی راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکے؟ اے سنگ دل قاتل، ذرہ ذرہ حسین کا نعرہ بلند کر رہا ہے، تیرے ہاتھوں نے بحر و بر میں آگ لگا دی ہے، اب اسے کون بجھا سکتا ہے؟ عالم قیز میں چونہی مختار نے تلوار اٹھائی۔ شمر نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، پیاس سے تڑپ رہا ہوں، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ مختار نے کہا، وہ وقت یاد کر جب تیری فوج نے فرات کی لہروں پر 22,000 تلواروں کا پہرا بٹھا دیا تھا اور اہل بیت کے معصوم بچے اور پردہ نشین خواتین 3 شبانہ روز تک
پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس کے رہ گئے، اور تو ہم سے یہ امید لگائے کہ ہم تجھے پانی دیں گے۔ جا، جہنم کا مائع حمیم تیرے انتظار میں ہے۔ شمر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آگے بڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دی۔ اس طرح شمر بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ خولی یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے سبط رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے میں برچھا مارا تھا اور سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر خوشی میں ناچتا تھا۔ مختار ثقفی کے سامنے جب اس کو لایا گیا تو وہ تھر کانپ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مختار کے غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ جلاد کو حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تو دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پر اچھلنے لگا۔ مختار نے کہا، ضبط سے کام لے، تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ مسلمانوں کے سینوں میں بھڑکتی رہے گی۔ تو جس دردناک عذاب کا مستحق ہے اس کا سلسلہ تیری آخری ہجیوں کے بعد شروع ہوگا۔ حرطہ بن کاہل، جس نے شیر خوار علی اصغر کے حلقوم پر تیر چلایا تھا اور باغ رسالت کا وہ ننھا سا پودا دم کے دم میں مرجھا گیا تھا، جب وہ بدبخت مختار کے سامنے لایا گیا تو کربلا کا وہ منظر یاد کر کے بلبلا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ ہرملہ کے گلے پر تیروں کی بارش کی جائے اور نزا کے وقت آخری تیر گلے کے آر پار ہو۔ اس طرح تڑپ تڑپ کر بہت دیر میں وہ واصل جہنم ہوا۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد جبار بن یزید نے آپ کا امامہ شریف اس نیت سے پہنا کہ وہ آپ کی مذاق بنائے اور آپ کی بے عزتی کرے۔ اس جرم کی پاداش میں کچھ دنوں کے بعد وہ پاگل ہو گیا اور فولاد کی زنجیروں سے ٹکرا ٹکرا کر ذلت و خواری کی موت مرا۔ عبد الرحمن بن حسین نامی گستاخ نے خیمہ مبارک سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیراہن شریف لوٹ کر پہنا تھا۔ اس گستاخی کی اسے یہ سزا ملی کہ وہ برس کی ناپاک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ سے گھر کا کوئی شخص اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ کتے کی طرح اسے کھانا دیا جاتا تھا۔ مرتے وقت اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی اسود بن حنظلہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ اس بے ادبی کی اسے یہ سزا ملی کہ وہ جزام میں مبتلا ہو گیا، سارا بدن پھوٹ کر بہنے لگا۔ غرض یہ کہ جس نے بھی حرمت رسول کے ساتھ گستاخی کی تھی سب اپنی سزا کو پہنچے۔ مرتے وقت کسی کا منہ سور کی طرح ہو گیا، کوئی پاگل کتے کے مانند بھونکتا پھرتا تھا اور کسی کو ایسے مرض لاحق ہوئے جس کا کوئی علاج دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اپنی تکلیف پر اور ان مرضوں کی تاب نہ لا کر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔